بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے کہ جسے پریشان حال پکارے اور مصیبت زدہ جس سے فریاد کرے، کائنات جس کی طرف جھکے اور ساری مخلوق جس سے مانگے، زبانوں پر جس کا ذکر ہو اور دلوں میں جو گھر کرے، وہ اللہ ہے اور صرف اللہ کریم ہی ہے۔ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ آسانی و فراوانی ہو کہ ترشی و تنگی، بس اسے ہی پکاریں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی کا وسیلہ چاہیں، اسی کی چوکھٹ پر سر جھکائیں، اسی سے مانگیں اور بس اسی کے ہو جائیں۔ ایسا ہو جائے گا تو تب اس کی مدد آئے گی اور نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنے؟ کتنا عجیب ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنی مصیبتوں میں اکیلے رب کو نہ پکار سکیں، جبکہ مشکلات میں تو کافر بھی اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اکیلے رب کو پکارنے لگتے تھے۔ آپ اللہ سے بات کریں، اس سے سرگوشی کریں، اس سے دعا کریں، اسے پکاریں اور اس سے امید کریں۔ سنیے، اگر اسے آپ پا جائیں تو ہر چیز کو پا جائیں گے، اور اگر اس پر ایمان میں کمزوری آ گئی تو سمجھو کہ ہر چیز کھو گئی۔ رب کریم سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ وہ عظیم اطاعت ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اچھی دعا کر سکتا ہے وہ نہ غمگین ہوگا نہ پریشان، کیونکہ اللہ کی رسی کے علاوہ سب رسیاں ٹوٹ جائیں گی، اس کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ قریب ہے اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب مصیبت زدہ اسے پکارتا ہے تو وہ بالیقین سنتا ہے۔ جو لوگ محتاج، کمزور اور ناتواں ہیں، حکم ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اس سے دعا کریں، اور بھلا وہ کیسے نہ سنے گا کہ جو خود کہہ رہا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تو جب تمہیں کوئی آفت پیش آئے، مصیبتوں سے سامنا ہو، تو اسی کا نام لو، اسے یاد کرو، اس سے مدد و نصرت مانگو، اس کی تقدیس کے لیے پیشانی زمین پر رکھو، تاکہ تمہیں حقیقی آزادی یعنی اس کی عبودیت حاصل ہو جائے۔ ہاتھ بڑھاؤ، ہتھیلیاں پھیلاؤ، زبان کھولو اور خوب خوب مانگو، اس کے در سے چمٹ جاؤ، اس کے لطف و کرم کے طالب بن جاؤ، اس کے نام کا ورد کرو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کے لیے یکسو ہو جاؤ، اور سب سے کٹ کر بس اس سے جڑ جاؤ، تاکہ تم مکمل طور پر کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ صدمے پر نہیں، صدمے کے نتیجے پر نظر رکھیں۔ کبھی آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، پسندیدہ چیز کھو جاتی ہے، مگر ایسے وقتوں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز بھی آپ سے لے گا اس کا بہتر بدلہ عنایت کرے گا، اگر آپ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ کسی مصیبت پر بیکار غم نہ کریں۔ جس نے مصیبت مقدر کی ہے، اس کے پاس جنت ہے، ثواب ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ کے نیک اور صالح بندے جو مبتلا مصیبت ہوں، ان سے جنت میں کہا جائے گا، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، بس تمہیں یہ جنت کیا ہی بہتر ٹھکانہ ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مصیبت کو نہیں، مصیبت پر صبر کے اجر عظیم اور اس کے اچھے نتیجے کو دیکھیں۔ مصیبت زدوں اور آفت کے ماروں کو خوشخبری ہو کہ دنیا کی عمر بہت کم ہے، اس کا خزانہ حقیر ہے، آخرت بہتر اور بقا کا گھر ہے۔ جسے یہاں مصیبت کا سامنا ہوا، اسے وہاں بدلہ دیا جائے گا، جو یہاں تھکے گا وہ وہاں آرام پائے گا۔ سو مصیبت زدوں، جو کچھ بھی تم سے کھو گیا ہے بہت قیمتی ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی تم فائدے میں ہو۔ تمہارے پاس اللہ کا وہ پیغام ہے جس کا لفظ لفظ لطف و کرم، محبت و ثواب اور حسن انتخاب ہے۔ اس لیے مصیبت زدہ کو وقتی صدمے پر نہیں، صدمے کے نتیجے پر نظر رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔